السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر لوگ یا بدو کبیر لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، اس کے کافی فضائل بیان کرتے ہیں کہ اس سے رزق میں برکت آتی ہے یا فلاح ہوتا ہے۔ تو بدو لفظ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ شریعت میں یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بدو لفظ عربی میں کہیں استعمال نہیں ہوا، نام کے معنی میں یا اللہ رب العالمین کے اسماء میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ ہاں، بدو لفظ کو ایک مادہ استعمال ہوا ہے، بدحت المرأہ۔ عرب بدحت المرأہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی عورت آوارہ ہو جائے تو اسے بدحت المرأہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدوح لفظ اللہ کے ناموں میں یا کسی اور کے نام میں کہیں نہیں آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن جب قدیم لغت آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی قدیم لغت میں آپ کو سریانی یا عبرانی زبان میں بدو لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پر بھی آج جدید جو لغت ہے اس میں بدو لفظ کا معنی شیطان کی کیے ہوئے۔ اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ بدو کا معنی شیطان کی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بدو لفظ جو ہے وہ ابجد کے حساب سے، ابجد ایک گنتی کا ایک حساب ہے، الف با جیم دال، ایک قسم کی گنتی ہے، 1 2 3 پر یہ دلالت کرتے ہیں، تو اس حساب سے یہ جمع کا لفظ ہے۔ یعنی بدو جو با استعمال ہوا ہے بدو میں تو وہ 2 پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح جیم جو استعمال ہے اس کے معنی 4 کے ہے، اسی طرح تو یہ جفت عدد جو ہے ابجد کے حساب سے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بعض عملیات والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بدو لفظ جو ہے اس میں 2 جو ہے محبت کے نام ایک ملائے گئے ہیں۔ ایک بدو میں ہا اور با ہے جو جس کے معنی حب عربی میں محبت کو کہتے ہیں، اور دوسرا وہ اور دال، وہ اور دال بھی وہ بھی محبت کے معنی میں آتے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ حب اور ود دونوں عربی میں محبت کو کہتے ہیں۔ تو اس سے جو عملیات والے ہیں وہ جو تعویذ جو لکھتے ہیں اس میں جو محبت کے لیے جو تعویذ لکھی جاتی ہے اس میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، یا سحر جو جادو جو ہوتا ہے محبت کے لیے کرتے ہیں لوگ، تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بدو لفظ کے یہ معنی کرنا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا اس کا معنی اللہ رب العالمین کے کوئی اسماء میں سے کوئی کسی اسم کے معنی میں آتا ہے، تو یہ کہیں نہیں ہے۔ بلکہ عبدالعزیز النحاس ایک عالم ہے، سعودی عالم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بدو لفظ کے کوئی معنی نہیں، بدو لفظ کبھی عربی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسلامی شریعت میں سب سے پہلے یہ لفظ امام غزالی نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد بعض عملیات والوں نے وہاں سے لے کر اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو بدو لفظ نہ اللہ کے ناموں میں سے ہے اور نہ اس کا کوئی صحیح معنی ہے، بلکہ شیطان اس کے معنی ہے آج کل۔ بعض فتاووں میں لکھا ہوا ہے کہ بدو لفظ استعمال اس کا ذکر کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ سریانی میں اللہ کے ناموں میں آتا ہے۔ ان کتابوں میں بھی کوئی صحیح کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہوا کہ وہاں پر یہ لفظ اللہ کے ناموں میں سے ہو۔ اور باقی رہا کہ بدو لفظ ذکر کرنا اور یا اس سے اللہ رب العالمین کا نام جاننا، تو یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں تو یہ کہیں نہیں نقل، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء تو وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں نقل ہے، تو قرآن حدیث میں کہیں بھی بدو لفظ استعمال نہیں ہوا۔ دوسری بات ذکر کرنے کی ہے، تو ذکر ایک عبادت ہے جسے آپ شرعی طریقے سے کریں گے، آپ خود سے اس کا ایک طریقہ نہیں ایجاد کر سکتے، بلکہ آپ وہی طریقہ عبادت کریں گے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ شریعت نے ہمیں بدو لفظ کا استعمال نہیں بتایا، اور نہ اس کی کوئی تعداد بتائی ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ بتایا ہے، تو اس سے ذکر کرنا ناجائز ہے۔ بلکہ بعض اوقات لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں بدو لفظ کا استعمال کر کے، تو مدد مانگنا بدو لفظ کا استعمال کر کے تو یہ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، جو کہ ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، وہی عبادت کرنی چاہیے جو کہ قرآن اور حدیث میں اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ فضول باتوں میں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔